أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا کی نیت ہے یا کسی اور چیز کی نیت ہے۔ اگر اچھی نیت ہے اچھا پھل ملے گا، اگر خراب نیت ہے تو خراب ہی پھل ملے گا، چاہے وہ عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو۔ کل حدیث آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی کہ اللہ کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا طلب کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سونا چاندی کما رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے لیکن حلال، اس پر بھی مدار ہے کہ حلال کمانے والے کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تاکہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، میری اولاد بھیک نہ مانگے، اللہ مجھے دے گا تو میں اپنے کنبے کو بھی پالوں گا اور میرے اڑوس پڑوس کے رہنے والے جو غریب لوگ ہوں گے ان کے بھی پیٹ کو بھروں گا۔ حلال روزی کما رہا ہے، نیت اچھی ہے، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لیکن یہی آدمی دوسرا حلال کما رہا ہے، حرام نہیں کرتا، کمائی نہیں کرتا، حرام حلال کمائی کرتا ہے لیکن نیت خراب ہے، کام بہت اچھا ہے، نیت خراب ہے، جس کو آپ نے فرمایا مکاثرن مفاخرن مرائین، مال کی محبت، مال کو زیادہ کرنے کے لیے میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، مفاخرن فخر کرنے کے لیے ہے میرے برابر کسی کے پاس پیدا، مرائین دکھاوے کے لیے، مال اچھا ہے، کمائی حلال ہے، حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، نیت خراب ہے۔ فرماتے ہیں لقی اللہ تبارک و تعالی وهو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر نعمت قیامت میں ملے گی، جنت ملے گی اللہ کی رضا پر، اور اگر اللہ راضی نہیں، غصے میں ہے، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی اس کو۔ جس کے اوپر غصہ ہے اسے تو جہنم رسید کیا جائے گا۔
اس کا مطلب ہے کہ میدان محشر میں خدا کی رحمت سے محروم. کیوں؟ نیت خراب ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے جن سے جہنم کو دہکایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگائی جائے گی تو سب سے پہلے جو لکڑی لگائی جاتی ہے سوکھی تاکہ آگ لگ جائے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے جہنم کو دہکایا جائے گا. العیاذ باللہ. لوگ کون ہوں گے؟ بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے عالم دنیا کے اندر، بہت بڑے سخی دنیا کے اندر، مجاہد، اپنی جان دے دینے والے، جہاد کرتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے 3 آدمی لائے جائیں گے. غازی، جہاد کرنے والا لایا جائے گا. اللہ اس سے پوچھیں گے بول کیا کیا تو نے دنیا میں؟ کہے گا اے اللہ، دین کی حمایت کے لیے میں نے جہاد کے اندر زندگی گزار دی، یہاں تک کہ میں قتل ہو گیا. سب سے زیادہ پیاری چیز آدمی کو جان ہے، میں نے اپنی جان بھی دین کے لیے دے ڈالی، یہ لے کر کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے اندر لوگوں کی زبان پر بھئی اگر مجاہد ہو تو ایسا ہو. کام کتنا اچھا، نیت کے اندر خرابی تھی، اس کو اللہ جانتا ہے. یعلم ما تخفی الاعین وما تخفی الصدور. جن کو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، دل جن کو چھپائے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے. عدالت اللہ کی ایسی ہے کہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی تردید نہیں ہو سکتی ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دولت مند کو لایا جائے گا، بولو کیا کیا، کیا لے کے آئے ہو؟ کہے گا اے اللہ، کسی فقیر کو میں نے اپنے گھر سے واپس نہیں کیا، جو ضرورت مند ملا میں نے اس کو دیا، جو تو نے مجھے دیا تھا میں نے بخل نہیں کیا. اپنے اور پرائے جو تھے میں نے ان کو دیا. اللہ فرمائیں یہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے دیا تاکہ دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آئے کہ بھئی سخی ہو تو ایسا ہو. جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا. ہمارے دربار کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی وہ تیرے پاس نہیں ہے، تیری نیت درست نہیں تھی، ہماری رضا مطلوب نہیں تھی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عالم دین کو لایا جائے گا. اللہ کا نبی فرماتا ہے عالم لایا جائے گا. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بول کیا لے کر کے آیا؟ کہے گا کہ اے اللہ، جو ضرورت جہاں تھی اس ضرورت کو میں نے پورا کیا، فتوے دیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتایا، قرآن و حدیث کو بیان کیا، میں نے جو کر سکتا تھا وہ کیا، یہ لے کر کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو دنیا میں اس لیے کیا تھا
تاکہ تیرا شمار دنیا کے بڑے علماء کے اندر بن جائے۔ تینوں کے تینوں برباد، کام بڑے اچھے، ساری دولت لٹا دی، اپنی جان گنوا دی، لیکن اللہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہ جانے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کام کیا تھا کس لیے۔ خدا کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جہاں کوئی چیز نہیں، اگر زبان سے جھوٹ بول رہا ہے اللہ ہاتھ کو حکم دیں گے بولو، سچ بولو، ہاتھ بولنے لگے گا کہ ہم سے قتل کرایا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس آدمی کا دل بولے گا، کہے گا کہ اے اللہ، دل میں یہ بات تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ہاتھ، پیر، جسم کا ہر حصہ، دماغ، دل، ہر چیز بولے گی کہ اے اللہ، حق کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، وہ حق ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہر کام کی مقبولیت کا راز جس چیز کے اوپر ہے وہ چیز نیت ہے۔ اسی لیے صوفیہ خاص طور کے اوپر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام احادیث کے اندر یہ تلقین فرماتے ہیں بار بار کہ اپنی نیت کی اصلاح کرو۔ کتنا ہی بہتر سے بہتر عمل ہو، کتنا ہی اچھے سے اچھا ذکر کرتا ہو، کتنا ہی زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہو، اگر انسان کے دل کے اندر رضائے خداوندی نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت کل قیامت کے دن کچھ نہیں۔ قیامت کے دن اسی آدمی کو پھل ملے گا جو آدمی کام کرتا تھا اور دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے علاوہ رضائے خداوندی کے۔ میرے بھائی، اللہ کا ذکر کرتے ہو، خدا کی توفیق ہے، لیکن اس ذکر کے لیے سب سے بڑی چیز جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی ذکر کرنے والے کی طرف، وہ مقصد یعنی مذکور ذات واجب الوجود اللہ کی قربت میسر ہوگی۔ اس کی شرط یہی ہے کہ ذکر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہا ہے، مقبول ہو جائے کل میزان عمل میں قرآن کے یہ کلمات میرے گناہوں پر بھاری ہو جائیں۔ نفل پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کیوں رکھ رہا ہے؟ کسی سے کہتا بھی نہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ رات کو اٹھتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کیا کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کی رضا کو تلاش کرنا نہیں ہے، جس ذات کی رضا کو چاہتا ہے وہ جانتا ہے، ختم۔ یہ بنیاد ہے خیر کی۔
اور اگر آدمیوں سے کہتا ہے کہ میں اتنا پڑھتا ہوں، اتنا کرتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اس میں شبہہ پیدا ہوتا ہے، کہتا کس لیے؟ کیا ان کی خوشی مطلوب ہے؟ کل قیامت کے دن وہاں چیز سامنے آ جائے گی کہ دل کے اندر ہماری رضا کتنی تھی، اس عمل کے اندر ہماری رضا تھی یا دوسروں کا دکھاوا تھا۔ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شرک بتاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی رضا تھی، اس رضا کے ساتھ دوسرے کی رضا کو شریک کر لیا۔ شرک جحودی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں ملے گا، خیر کا حقارت ہو جائے گی محنت۔ اس لیے بڑی بنیادی چیز ہے کہ آدمی کے عمل کے اندر پہلے کام کرنے سے پہلے کیوں کر رہا ہوں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ اے اللہ تیری رضا کے سوا کسی اور کی رضا مطلوب نہیں ہے، تبھی یہ عمل کامیاب ہوگا۔ جو حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، اور 3 لوگوں کے عمل جو بڑے بڑے عمل ہیں، زندگی فنا کر ڈالی ہے، مگر کل قیامت کے دن بے سود ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر نیت صحیح نہیں تھی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسر کے ساتھ فرمایا انما الاعمال، دنیا میں انسانوں کے عمل کا مدار، یعنی کل قیامت کے دن پھل ملے گا یا نہیں ملے گا، نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت کیا مطلب؟ آیا دنیا میں دکھاوا ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہے عمل مقبول ہے، اور اگر خدا نخواستہ عمل کے اندر دنیا کا رتبہ حاصل کرنا یا دکھاوا ہے تو کل قیامت کے دن اس عمل کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ جو اولیاء اللہ تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے، ہم سے پہلے خدا جانے کون کون تھا، آج بھی خدا کی دنیا خالی ہو رہی ہے لوگوں سے۔ اس طرح زندگی کوئی آدمی جانتے ہی نہیں کیا ہے، نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے کہنا، نہ کسی سے بات چیت، جہاں ہیں تنہائی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور رات اور دن اللہ کی تسبیح اس میں لگے ہوئے ہیں، خدا کے ذکر کے اندر کسی سے کوئی سروکار نہیں، کسی سے کچھ کہنا دینا نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو پتہ بتاتی ہے کہ دل کے اندر نیت ہے، یعنی اللہ کی رضا کے سوا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، طالب علم پڑھتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، ان تمام چیزوں کا پھل اگر ملے گا قیامت کے دن تو اس کی شرط اولی یہی ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی رضا جوئی، اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کی رضا کا حصول اگر ہے
تو یہ پڑھانا کل قیامت کے دن اور پڑھنا کامیابی کی صورت ہے، ورنہ کوئی اور صورت کامیابی کی نہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، فکر آخرت ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ تعالی، ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.